ایک مرتبہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک سید زادے آئے جو کہ بہت غریب اور مفلس تھے۔ انہوں نے محبوب الہی سے آ کر کہا کہ میں سید ہوں، میری بیٹی شادی کے لائق ہو گئی، تاریخ قریب ہے، لیکن میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ سید ہونے کے ناطے میں کسی سے زکوٰۃ فطرہ بھی نہیں لے سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نسبت کی بنیاد میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں پھیلا سکتا۔ چونکہ آپ خود سید ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے آپ کی بارگاہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور میری مدد کریں گے۔ محبوب الہی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے لیے کچھ نہ کچھ انتظام فرمائے گا۔ آپ نے اس سید زادے کو خانقاہ میں ٹھہرا دیا، اپنے خادم کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ کہیں سے کوئی ہدیہ وغیرہ آیا ہو تو بتاؤ۔ خادم نے جواب دیا کہ حضور، آج صبح سے کہیں سے بھی کوئی ہدیہ نہیں آیا۔ وہ پورا دن اور پوری رات گزر گئی، کہیں سے کوئی تحفہ وغیرہ نہیں آیا۔ دوسرا دن بھی آیا گزر گیا، لیکن کہیں سے کچھ انتظام نہ ہوا۔ 3 دن 3 راتیں انتظار کرنے کے بعد اب اس سید زادے کو یقین ہو گیا کہ اب یہاں سے کوئی انتظام نہ ہو سکے گا۔ بیٹی کی شادی کی تاریخ سر پر تھی۔ اس نے محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں۔ یہاں سے کوئی انتظام نہ ہو سکا، مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ انتظام کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ محبوب الہی نے فرمایا، تم میرے پاس بہت دور سے اور بہت امیدوں کے ساتھ آئے تھے، تمہیں خالی ہاتھ واپس بھیجنا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن میرے پاس تمہاری مدد کے لیے تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے کمرے میں گئے اور وہاں سے اپنی پرانی جوتیاں نکال کر لائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے میری نالین کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے پاس اسے رکھ لو، شاید اسے بیچ کر تمہیں اس کے عوض کچھ مل جائے۔ اس غریب سید زادے نے سوچا، یہ تو بڑا اچھا مذاق ہے، میں ان کے پاس کتنی امیدیں لے کر آیا تھا کہ میری بیٹی کی شادی کے انتظامات ہو جائیں گے، لیکن یہ مجھے واپسی میں اپنے پرانے جوتے دے رہے ہیں۔ انکار کرنا اس نے ادب کے خلاف سمجھا۔ بہرحال محبوب الہی کے نالین کو اس نے لیا، اپنے پاس رکھ لیا اور اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دن بھر سفر کرتے کرتے شام ہونے سے پہلے پہلے وہ شہر سے باہر نکل چکا تھا۔ رات گزارنے کے لیے ایک سرائے میں جا کر وہ پناہ لیتا ہے۔ محبوب الہی کی جوتیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اپنے سرہانے تکیہ بنا کر وہ سو گیا۔ دوسری طرف بادشاہ وقت محمد بن تغلق، جو اپنی فوج کو لے کر دلی سے باہر گیا ہوا تھا، وہ واپس دلی لوٹ رہا تھا۔ اس کی فوج میں اس وقت ان کے ساتھ محبوب الہی کے سب سے قریبی اور چہیتے مرید جناب امیر خسرو بھی تھے۔ امیر خسرو نے اس سفر میں چند اشعار کہے تھے محمد بن تغلق کی شان میں، جس پر خوش ہو کر اس نے 7 لاکھ اشرفیاں تحفے کے طور پر امیر خسرو کو دی تھی۔ امیر خسرو کے پاس وہ 7 لاکھ اشرفیاں موجود تھیں۔ جیسے ہی فوج اس مقام پر پہنچتی ہے، امیر خسرو بے ساختہ پکار اٹھے، مجھے اپنے پیر کی خوشبو آتی ہے، مجھے اپنے پیر کی خوشبو آتی ہے۔ لوگوں نے کہا، امیر خسرو کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی دلی یہاں سے بہت دور ہے، آخر تمہیں یہاں اپنے پیر کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ امیر خسرو نے کہا، تم یقین کرو یا نہ کرو، لیکن مجھے اپنے پیر کی خوشبو آتی ہے۔ پیر کی محبت میں جناب امیر خسرو دیوانوں کی طرح تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، آخر اس بیابان میں میرے پیر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اور خوشبو کو پکڑ کر اس سمت جب وہ چلے تو تلاش کرتے کرتے اس سرائے میں پہنچ گئے۔ آپ سرائے میں جا کر دیکھتے ہیں ایک شخص سویا ہوا ہے۔ آپ نے اسے جگایا، جگا کر آپ نے فرمایا، کیا تم دلی سے ہو کر آتے ہو؟ وہ نیند سے سید زادہ اٹھا اور کہنے لگا، ہاں میں دلی سے ہو کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میرے پیر و مرشد محبوب الہی کی خانقاہ میں گئے تھے؟ کیا تم نے میرے پیر سے ملاقات کی؟ اس نے کہا، ہاں میں تمہارے پیر کے پاس گیا تھا، 3 دن تک ان کی خانقاہ میں ٹھہرا رہا۔ امیر خسرو نے کہا، کیا واپسی کے وقت میرے پیر نے تمہیں کوئی تحفہ دیا؟ اس نے اپنے سرہانے پڑی محبوب الہی کی جوتیوں کو اٹھایا، کپڑے سے نکالا اور دکھاتے ہوئے کہا، جب میں واپس آ رہا تھا تو تمہارے پیر و مرشد نے یہ اپنی پرانی جوتیاں مجھے دی ہیں، حالانکہ میں وہاں گیا تھا اپنی بیٹی کے شادی کے انتظامات کے ارادے سے کہ ان کی بارگاہ سے شاید میری کچھ مدد ہو،
لیکن ان کے پاس مجھے دینے کو سوائے ان پرانی جوتیوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس پر امیر خسرو نے کہا، کیا میرے پیر کی یہ جوتیاں تم مجھے بیچ سکتے ہو؟ اس سید زادے نے کہا، اگر یہ بک جائے تو اس میں میرا کوئی بھلا ہو جائے گا، میری بیٹی کی شادی کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ امیر خسرو نے کہا، اس وقت میرے پاس 7 لاکھ اشرفیاں ہیں، یہ 7 لاکھ اشرفیاں تم لے لو اور مجھے میرے پیر کی نالین دے دو۔ اس پر اس سید زادے نے کہا، امیر خسرو، میں غریب سید زادہ ہوں، میرا مذاق نہ اڑا، اتنی بڑی رقم آخر ان جوتیوں کے عوض کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی میرے پاس دینے کو 7 لاکھ اشرفیاں ہیں، تم یہ لے لو، اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم دلی آؤ گے تو اتنی ہی اشرفیاں تمہیں اور اس کے عوض دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس غریب سید زادے نے کہا، میرا کام تو چند ہزار اشرفیوں سے بن جاتا، لیکن تم اس کی اتنی موٹی قیمت دینے کو تیار ہو، لو یہ جوتیاں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لاؤ پیسہ مجھے دو۔ آپ نے 7 لاکھ اشرفیاں اس غریب سید زادے کے حوالے کی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے پیر و مرشد کی نالین کو اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا امامہ کھولا ہے، اپنے پیر کی نالین کو اپنے سر پر رکھا، امامہ دوبارہ باندھا اور پھر دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ فرمایا گیا دلی آتے ہیں، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادب سے سلام کیا۔ پیر و مرشد نے کہا، امیر اتنے لمبے سفر پر گئے تھے، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ امیر خسرو اپنے سر سے امامے کو کھولتے ہیں اور اپنے پیر کی نالین نکالتے ہیں اور نکال کر کہتے ہیں، حضور میں نے 7 لاکھ اشرفیاں دے کر آپ کی نالین کو اس سید زادے سے خریدا ہے، یہی آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اس وقت میرے پاس 7 لاکھ اشرفیاں تھیں اور وہ سید زادہ اسی پر مان گیا، اگر وہ نہ مانتا آپ کی جوتیوں کے لیے امیر خسرو اپنی جان تک دینے کو تیار تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں محبوب الہی کو کتنی محبت تھی اپنے مرید امیر خسرو سے، اور امیر خسرو کو کتنی محبت تھی اپنے پیر و مرشد محبوب الہی سے۔ یقیناً جب پیر کامل ہوتا ہے تو مرید بھی اس کا سچا عاشق ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہر پیر کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے مرید امیر خسرو جیسا مل جائے، لیکن کوئی پیر خود اپنے آپ کو محبوب الہی کی طرح بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یقین جانیں جب پیر محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرح ہوتا ہے تو اللہ ایسے ہی پیر کو امیر خسرو جیسا مرید عطا فرماتا ہے۔ آج کے دور میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ ذرا دیکھیں پیر بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، قرآن و سنت سے غافل ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، نہ شریعت پر عمل کرتا ہے، نہ حرام حلال کی تمیز جانتا ہے، اور وہ تمنا کرتا ہے کہ مرید عاشق بن جائیں، غلام بن جائیں، جانثار بن جائیں۔ ایسے جاہل پیروں نے اپنے پیچھے جوہلا کی فوج تیار کر رکھی ہے، جو جوہلا کی فوج اپنے پیر کی بدعمالیوں کی دفاع کے لیے لوگوں سے گالی گلوچ مار پیٹ کرنے کو تیار ہیں۔ اب وہ دور آ چکا ہے کہ پیر ہوا میں نہیں اڑتا، اس کے مرید اس کو ہوا میں اڑایا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا ولی حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو دنیا کے کسی حصے میں رہے، کسی بھی ماحول میں رہے، ہر وقت قرآن و سنت کا عامل ہوتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی قدم قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا، وہ خود بھی دیندار ہوتا ہے اور اپنے قریب آنے والوں کو بھی دین ہی کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ سیدنا سرکار غوث اعظم جو ولیوں کے امام ہیں، ان سے لے کر خواجہ غریب نواز تک دیکھ لیں، آپ کو کوئی بھی اللہ کا ولی دین سے دور، دین سے غافل، شریعت سے دور، نمازوں سے غافل ہرگز نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں ہی نہیں بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزرتا تھا۔ یہ دن بھر خدمت خلق کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، رات آتی نمازوں کی پابندی کرتے، مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کو منانے میں لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں اور آپ کو بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، واقعی اللہ کے ولی ہیں، محبوبین ہیں، قرآن و سنت کے عامل ہیں، انہی سے بیعت کرنے، انہی سے محبت و عقیدت رکھنے اور انہی کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔